السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز ہب۔ سفیر شاہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ ایک گارڈ زمین پر پڑا کرا رہا تھا جبکہ دوسرے کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ کیسے گئی وہ؟ پیچھے کے دروازے سے، حاذب نے اسے بتایا تو دونوں کیمراز چیک کرنے دوڑے۔ حاذب، ناکہ بندی لگواؤ، گاڑی کا نمبر بتاؤ سب کو، مجھے وہ ابھی چاہیے اپنے پاس۔ فری تو کامتی سکینہ بیگم کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ اپنے بھائی کو اتنے غصے میں دیکھتے سب اس کی غلطی تھی۔ اسے ماہا کو پچھلے دروازے کا نہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ اور زوروں سے رونے لگی۔ سفیر شاہ باہر نکل آیا۔ دہلیز پر پہنچتا کہ اپنے نام کی پکار سنتے تھم گیا۔ بھائی! وہ نم نسوانی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ واپس مڑا اور اس لڑکی کو دیکھا جو رو رہی تھی، پھر حاذب مرزا کو۔ بھائی! وہ لڑکی اب تیزی سے آتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اسے دور دھکیلنا چاہتا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتا تھا، مگر وہ خوشبو، وہ احساس۔ اس نے چہرہ جھکایا جہاں فری اس کے ہاتھ کے زخم پر انگلی پھیر رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ کو چوٹ آئی تھی نا؟ وہ لب و لہجہ اور اس کے الفاظ، سفیر شاہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ فرح شاہ تھی، ان کی فری۔ سفیر شاہ نے اسے خود میں بھینچ لیا، جبکہ حاذب مرزا ایک طرف سانس روکے کھڑا تھا۔ میری جان، میری گڑیا، بھائی کی جان۔ سفیر شاہ اس کے ماتھے پر بوسے دینے لگا، پھر اس کے ہاتھ تھامتا چومنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے خود میں بیچ رہے اس کے بالوں پر بوسے دے رہا تھا۔ فری اب بھی برے طریقے سے رو رہی تھی۔ یہ ان کے خون کا اثر اور کشش تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اتنی جلدی پہچان گئے تھے۔ سفیر شاہ نے سرخ نگاہوں سے حاذب کو دیکھا جو سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ یقیناً وہ جانتا تھا تم میرے ہاتھوں ہی مرو گے، وہ حاذب کو دیکھتا بولا اور باہر نکل گیا۔ بہزاد شاہ نے اسے واپس بلایا تھا، اس کے پیچھے حاذب بھی نکل گیا۔ بھائی فری، اس بارے میں بعد میں بات ہوگی شاہ۔ حاذب کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ جانتے تھے۔ سفیر شاہ نے بہزاد کو بے یقینی سے دیکھا۔ اپنی بیوی کا سوچو اس وقت، جسے گھر سے نکلے اب 4 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ بہزاد دھاڑا تو وہ ہوش میں آیا۔ حاذب کو دوپہر میں ہوئی بہزاد شاہ سے اپنی ملاقات یاد آئی۔ کیا ہوا حاذب؟ بہزاد، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، بیٹھو۔ بہزاد نے لیپ ٹاپ کو سائیڈ پر ہٹاتے حاذب مرزا کو دیکھا۔ مینیجر نے اندر داخل ہوتے کچھ کہنا چاہا۔ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی اندر نہیں آئے گا۔ بہزاد کے کہنے پر وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ بولو مرزا۔ میں نہیں چاہتا تم کچھ غلط سمجھو، میں نے تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے۔ مدعے پر آؤ حاذب۔ بہزاد کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چل پڑا۔ تمہاری بہن میرے پاس ہے، میرے گھر میں۔ جانتا ہوں میں، جواب پرسکون انداز میں آیا تھا۔ حاذب نے اس کی پشت کو جھٹکے سے سر اٹھاتے دیکھا۔ کیسے؟ سالوں اس کی تڑپ میں گزارے ہیں۔ اسے میں نے اسی دن ڈھونڈ لیا تھا جس دن تم نے پہلی بار اسے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ مجھے کافی وقت لگ گیا، لیکن میں تمہیں لگتا ہے بہزاد شاہ اپنی جان سے پیاری بہن سے فراموش ہو سکتا ہے۔ جانتا تھا میں اسے ڈھونڈ لوں گا، وہ ہمارے دلوں کا حصہ ہے۔ تو تم اسے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد تم لوگوں سے اس کی محبت۔ بہزاد نے حاذب کو دیکھا جس نے نگاہیں چرائیں۔ مجھے ایک ایک چیز کی خبر رہی ہے۔ تو تم لینے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ تمہارے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں تھی اور تم پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ حاذب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں میں اس دن سے بھی پہلے سے جانتا ہوں مرزا، جب ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہی بہزاد شاہ لوگوں کو جاننے لگا تھا۔ تم کتنے کیس جیتے ہو، کتنے ہارے ہو، کتنی بار رشوت کو دھتکارا ہے، سارا ریکارڈ ہے میرے پاس۔ تمہارا اور میرا مقصد صرف پاکستان رہا ہے اور یہی چیز ہمیں جوڑتی ہے۔ وہ خوش تھی وہاں، اسے ماں کا پیار ملا جو ہم نہیں دے سکتے تھے۔ میں اسے لے آتا، لیکن اس وقت اسے کسی عورت کی آغوش کی ضرورت تھی جو تمہارے گھر میں ملی اسے۔ حاذب کا سر جھک گیا۔ وہ سب جانتا تھا تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ اس کی بہن محبت کرتی ہے اس سے۔ فری کی دلی وابستگی کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ بہت چھوٹی ہے، ہمارے پاس آئے گی تو سب بھول جائے گی۔ بہزاد کہہ کر واپس کرسی پر بیٹھا، جبکہ حاذب مرزا کا دل کٹ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا مرزا؟ بیٹھو۔ اتنی بے چینی کیوں؟ وہ میری ہے، اس کا مستقبل میں ہوں۔ حاذب مرزا دھاڑا تھا، جبکہ بہزاد شاہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، جب صحیح وقت ہوگا میں اسے لے آؤں گا، لے جانا۔ لیکن اس کا آخری ٹھکانہ وہی گھر ہے شاہ۔ تم اس کی محبت سے انکاری رہے ہو مرزا، بے شک، لیکن اس کا حال اور مستقبل میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔
وہ ٹھوس لہجے میں بہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا باہر نکل گیا، جبکہ بہزاد سنجیدگی سے واپس کام کرنے لگا۔ حال میں واپس آتے حازب نے سفیر شاہ کو دیکھا، جو سر کے بال ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا، جبکہ بہزاد فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سفیر کچھ سوچتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ حازب نے بہزاد کو دیکھا تھا، جس نے کندھے اچکائے تھے اور دوبارہ فون پر بات کرنے لگا تھا۔ سفیر نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ وہاں کا فون کنیکٹ تھا اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ۔ اس نے فوراً سے انگلیاں چلائیں۔ وہ ساری کالز اس کے پاس ریکارڈ تھیں۔ وہ ان ریکارڈز کو چلاتے سنتا گیا۔ اسے اشر فیض سے زیادہ مہا پر غصہ آ رہا تھا، جو کسی اور لڑکی کے لیے اپنی عزت اور جان دونوں کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ وہ واپس نیچے آیا۔ بھائی، وہ اشر کے پاس ہے، اس کی لوکیشن پتہ کریں۔ وہ آتا بہزاد کے سامنے چیخا تھا، ہمیں نکلنا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ آگے کرتے وہی ریکارڈنگز انہیں سنائیں، جبکہ دونوں نے سفیر شاہ کو دیکھا تھا، جو اب یہاں سے وہاں چکر کاٹتا فون پر نہ جانے کس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ بہزاد نے سفیر شاہ کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھائی پلیز۔ وہ کال کاٹتا بہزاد کے پاس آیا۔ لہجے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بہزاد نے اسے ساتھ لگایا۔ وہ تمہارے پاس ہوگی، میرا وعدہ ہے۔ سفیر شاہ نے سر ہلایا۔ بہزاد نے اشر فیض کی لوکیشن بھیجی تھی۔ وہ جب تک ٹریس نہ ہوتی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حازب پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا تھا کہ ناکہ بندی اس نے کروانی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مہا اور اشر فیض دونوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ مہا کا فون یہاں اٹیچ ہے؟ بہزاد نے سر اٹھاتے پوچھا۔ جی دیکھو آن ہے، بہزاد نے تیزی سے کہا تو سفیر کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے آن تھا، سفیر نے کہا تو بہزاد اٹھ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ لوکیشن دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد بند ہو گیا فون۔ وہ کوئی جنگل کے قریب جگہ تھی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگے تھے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور سفیر شاہ کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی تھیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے لیے اس کی بیوی کیا ہے، وہاں سفیر شاہ کیا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندی تھیں، جبکہ ڈرائیو کرتے بہزاد شاہ کی اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ اس حال تک تو اس نے آنے ہی نہ دیا تھا سفیر شاہ کو کبھی۔ سفیر شاہ کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن وہ ساکت سا بیٹھا تھا۔ شاہ، بہزاد نے اسے پکارا۔ ہم کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت اب ہوئی ہے یا پہلے تھی، کیونکہ چیزیں اور لوگوں کے کھو جانے کے بعد ہی تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ وہ مل جائے گی، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میں جانتا ہوں، لیکن اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار وہ بھی ہوگی بھائی۔ فون دیکھو اپنا۔ سفیر شاہ نے دیکھا، وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ بعد میں دیکھ لوں گا۔ سفیر نے اپنا فون سامنے ڈیش بورڈ پر رکھنا چاہا، جو بہزاد نے اس کے ہاتھ سے تھامتے کال یس کرتے اسپیکر پر ڈالی تھی۔ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے یار، اور تم نے اسے غیروں کے گھر چھوڑا ہوا ہے۔ بری بات۔ خیر، میں اب ماما بننے والا ہوں تو خیال رکھ لوں گا۔ میری لوکیشن ٹریس کرنا بند کرو، مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جس کی امانت تھی میری بہن، چچ چچ سوتیلی بہن، اس کے پاس پہنچ جائے گی وہ۔ اور کال کاٹ دی گئی۔ بھائی، وہ سفیر شاہ نے ہاتھ سامنے ڈیش بورڈ پر مارتے سر ہاتھوں میں گرایا، جبکہ بہزاد نے حازب کو کال کی تھی۔ مرزا، ابھی ہماری اشر سے بات ہوئی ہے۔ بہزاد نے اسے ساری بات بتائی۔ لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے اس کی، کوشش کی جا سکتی ہے۔ ساری بات سنتے حازب نے کہتے کال کاٹی تھی۔ گھڑی اب 3 بجا رہی تھی۔ ماں نے وہاں پہنچتے یہاں وہاں دیکھا۔ وہ کوئی گھر تھا، کسی سنسان جگہ پر۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر گرفت مضبوط کی اور باہر نکل گئی۔ اشر صاحب اندر ہیں، ڈرائیور نے کہا تھا تو اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ گھر تھا کوئی، لیکن سالوں سے شاید استعمال میں نہیں تھا، اس لیے دھول مٹی تھی۔ اس نے کھانستے اپنی چادر منہ پر رکھی۔ کیسی ہو ستیلی بہن؟ اشر فیض کی آواز سنتے وہ پلٹی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کون سی لڑکی؟ وہاں کا جسم ساکن ہوا۔ وہی جو آپ نے… وہ سب جھوٹ تھا ستیلی بہن، وہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ اس لڑکی کی عزت 2 کوڑی کی کر دی میں نے۔ کل ہی اس نے اپنے باپ کا چلیسواں کیا ہے۔ وہاں کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی معمول سے، اور پھر وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے سالہ؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، پاشا تک اسے صحیح پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر کو بلاتے جو خبر اشر فیض کو پتہ چلی تھی وہ بل کھاتا رہ گیا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے مسکرا دیا۔ سالے صاحب کو بتایا جائے۔
اس نے سفیر شاہ کو فون کرتے سب بتایا تھا کہ اس شخص سے کافی حساب نکلتے تھے اس کے۔ ماں کی آنکھ ان آوازوں سے کھلی تھی۔ کب پہنچے گی لڑکی؟ کال اسپیکر پر تھی۔ صبح تک۔ میں اسے یہاں سے نکالنے لگا ہوں۔ ناکہ بندی لگی ہے۔ اس سے تمہارے آدمی کیسے نپٹیں گے پاشا، یہ تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے؟ میری باقی کی قیمت؟ اشرفیز کی آواز تھی۔ ماں بات سمجھنے کی کوششوں میں ہلکان تھی۔ ماں نے چھپایا ہوا فون قمیض کی جیب سے نکالا تھا اور میسج لکھا تھا، بھیج دوں گا جب وہ میرے پاس آئے گی۔ اپنی بہن کی بہت قیمت لگائی ہے تو نے۔ مال بھی پسند آنا چاہیے مجھے۔ بالکل آئے گا۔ تمہاری ہی نظر تھی اس پر، اسی لیے تو اس کے شوہر کی ناک کے نیچے سے لے کر پہنچا رہا ہوں تمہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اشرفیز بولا، لیکن ماں کے کان تو اسی لفظ پر اٹکے تھے۔ قیمت؟ اس کے اپنے ہی بھائی نے بیچ دیا تھا اسے۔ وہ سالی پریگننٹ ہے۔ یہ دوسرا جھٹکا ماں کی ذات کو لگا تھا کہ فون اس کے ہاتھ سے گر پڑا، اور اشرفیز متوجہ ہوا۔ میں دیکھ لوں گا۔ پاشا کی بات سنتے ہی اس نے کال کاٹی اور ماں کے پاس آن پہنچا۔ چٹاخ! ماں نے روتے سر اٹھایا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اس کے بھاری ہاتھ سے۔ اشرفیز نے اس کا فون اٹھاتے دیوار سے دے مارا۔ کوئی نہیں آئے گا تجھے لینے، تیرا وہ شوہر کل ہی شادی رچا لے گا، کہتے اشرفیز نے جانا چاہا۔ وہ ضرور آئیں گے۔ اور میری بات سنو اشرفیز، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تمہیں بھائی سمجھا۔ تم نے میری قیمت؟ ماں نے چیخنا چاہا، لیکن جسم میں جان کہاں بچی تھی۔ بہن؟ تجھے میں نے بہن کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ تو اس قابل ہے۔ اتنی نفرت کیوں؟ وہ سسکی۔ تیری ذات، تیرے نام سے ہی مجھے نفرت ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں بس پیسہ بنانے آیا ہوں جو مجھے پاشا سے مل رہا ہے تیرے بدلے۔ وہ وقت کا فرعون بننا چاہ رہا تھا۔ خدا سے ڈرو اشرفیز، کہیں کہ نہیں بچو گے۔ وہ بامشکل کھڑی ہوئی اور اشرفیز نے مڑ کر اسے دھکا دیا تھا کہ وہ اوندے منہ سامنے زمین پر جا گری تھی۔ اس کے بعد وہ درد سے کراتی رہی تھی، لیکن اشرفیز کا دل موم نہ ہوا تھا، نہ ہونا تھا۔ ماں اس کے گھر سے نکلنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ سفیر! اس کے لبوں سے یہی نام ادا ہو رہا تھا۔ دل میں کئی ورد جاری تھے۔ کیا وہ واقعی سب سے دور جا رہی تھی؟ بھائی! اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ڈرائیور کو متوجہ کرنا چاہا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میری بات سنیں، مجھے دوا لے دیں پلیز۔ ایک احسان کر دیں، ہمارے سینوں میں دل نہیں ہوتے، مدد کی امید بیکار ہے۔ آپ تو بس خدا کی طرف سے وسیلہ ہیں بھائی۔ میں صرف دوا چاہتی ہوں، میرا درد حد سے بڑھ رہا ہے۔ کسی کی اولاد کو مار دیا گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں درد سے اب بند ہو رہی تھیں۔ اس نے گاڑی کسی چیز سے ٹکراتی محسوس کی تھی۔ اس کے بعد کوئی جھکا تھا اس پر۔ کون وہ نہیں جانتی تھی، ہاں، لیکن اس خوشبو نے اس کے تنے اعصابوں کو ڈھیلا کیا تھا۔ سفیر شاہ سرخ نگاہ لیے بیٹھا تھا۔ نگاہیں فون پر تھیں، جہاں ماں کے نمبر سے میسج دیکھ رہا تھا جس میں صرف اس کا نام لکھا گیا تھا۔ وہ اس جگہ کے بہت قریب تھے اور وہیں بائیں ہی رکے تھے۔ مجھے اندر جانے دے بھائی، وہ ایک بار پھر بولا تھا۔ خاموش رہو، اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں سے گاڑی کو نکلتے دیکھا تھا۔ اس سنسان سڑکوں پر صرف ایک وہ گاڑی تھی۔ وہ محتاط ہوئے بہزاد شاہ کو حازم مرزا نے بھی گرین سگنل دیا تھا۔ اس نے گاڑی کو فالو کیا تھا اور تھوڑی دور جاتے ہی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی۔ صبح کے 5:30 ہو رہے تھے۔ سفیر کی گود میں وہ سر رکھے ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ چہرے پر تھپڑوں کے نشان اور ہونٹ سے خون نکل کر سوکھ چکا تھا۔ سفیر شاہ خاموش بیٹھا تھا، بالکل خاموش۔ وہ ہسپتال جا رہے تھے۔ وہ مسلسل ماں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہسپتال میں ماں کو داخل کروانے سے لے کر اس کی دوائیں سب بہزاد نے کیا تھا۔ سفیر تو بس ساکت سا وہاں کرسی پر بیٹھا تھا، اور جو ڈاکٹر نے بہزاد کو بتایا تھا اسے سنتے وہ بس سفیر شاہ کو دیکھتا رہ گیا تھا، جو اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ بہزاد اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ حاجب بھی پہنچ گیا تھا۔ شاہ! بہزاد نے اسے ساتھ بیٹھنے کو کہا، جبکہ سفیر شاہ اب بھی اپنی خالی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ یہی بتانا چاہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی پہلی اولاد کو کھو دیا؟ وہ ضبط سے بولتا بہزاد شاہ کا دل تڑپا گیا۔ یہ سب رب العالمین کی مرضی تھی، ایسا ہونا لکھا تھا۔ ہاں، اگر وہ میری بات کے خلاف نہ جاتی تو۔ بہزاد نے اسے ساتھ لگاتے اس کے بالوں کو چھیڑا، اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ ماں کو دوا دلواتے وہ اسے واپس ہی لے آئے تھے کہ گھر سے باہر اسے اب بالکل نہیں رکھنا چاہتے تھے۔
سفیر اسے کمرے میں لاتا خود بھی کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر گیا۔ تو بہزاد نے گہرا سانس بھرا۔ آگے کیا کرنا ہے؟ حاجب نے استفسار کیا۔ اشر فیض کہاں ہے؟ ہماری حراست میں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اب موت اس کی آ گئی ہے، کل صبح پاشا کی ساری انفارمیشن لیک ہو جائے گی، اسے ہم نہیں حکومت مارے گی۔ ٹھیک ہے، حاجب نے سر ہلایا۔ اب آرام کرو، مرزا جاؤ۔ حاجب نے مڑ کر سفیر کے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حاجب اٹھ کھڑا ہوا۔ مرزا، بہزاد نے کچھ کہنا چاہا۔ خود سے زیادہ حفاظت کروں گا میں اس کی، بے فکر رہو، وہ بولا تو بہزاد شاہ مسکرا دیا۔ حاجب گھر چلا گیا تھا، جبکہ بہزاد اپنے کمرے کی طرف۔ وہ پرسکون تھا کہ سفیر پرسکون تھا اور مہا محفوظ تھی۔ بہزاد کو لیٹے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا فون تیزی سے بجنے لگا۔ گھڑی صبح کے 4:30 بجا رہی تھی۔ وہ نماز کے لیے اٹھ گیا اور نمبر دیکھا۔ وہ کسی کمپنی کا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور باہر نکلنے لگا جب پھر سے اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ السلام علیکم، بہزاد شاہر۔ وعلیکم السلام سر، نیو ٹی وی پرنٹنگ پریس، جی کہیے۔ اس کے بعد بہزاد شاہ کے غصے کا گراف بڑھتا چلا گیا تھا۔ صد شکر حائفہ سکندر اس کے سامنے نہیں تھی، نہیں تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ آج کے اخبارات نہیں جائیں گے سر، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں شفیق صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ اگر جائیں گے تو یہ والا صفحہ ہرگز نہیں جائے گا۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں لغاری صاحب، جو آپ نے مجھے مطلع کیا۔ وہ بچی ہیں، ایسی حرکتیں کر جاتی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، سارے اخبارات میں سے وہ صفحہ ہٹا دیں، سارے ورکرز کو لگا دیں، میں سب کو پے کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کا کام ہو جائے گا، بہت شکریہ۔ اس کے بعد بہزاد نے شفیق الرحمان کو فون کیا تھا، جنہوں نے سرے سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ غصہ انہیں بھی حائفہ پر آیا تھا۔ حائفہ تو سکون سے سو بھی نہ پائی تھی۔ اف، اس نے دکھتی ٹانگوں کو زمین پر مارا اور باہر نکل گئی۔ بہزاد نے سکندر صاحب کا فون ملایا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے بہزاد؟ جی انکل۔ اور پھر وہ انہیں بتاتا چلا گیا، لیکن اس نے سنجیدگی سے کہا تھا کہ حائفہ کو معلوم نہ ہو۔ میں رخصتی چاہتا ہوں انکل، وہ بولا۔ رخصتی؟ حائفہ جو ابھی آئی تھی ٹھٹکی۔ جی انکل، میرے پاس آ جائیں گی تو میں خود ہینڈل کر لوں گا انہیں۔ ٹھیک ہے برخوردار، آپ آ جائیں وقت نکال کر، سب ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ انکل، ملتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بابا جان، یہ کس کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے؟ حسن کی، وہ بولے تو حائفہ ہنس دی۔ بتائیں بھی، آپ کی بہزاد رخصتی چاہتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو اس نے آنکھیں میچی۔ اس کا مطلب اسے پتہ چل گیا ہے۔ کیا آج کا اخبار اب تک نہیں آیا؟ آ گیا ہے، میز پر پڑا ہے۔ سکندر صاحب کہتے باہر نکل گئے تو وہ فوراً میز تک آئی، لیکن اس اخبار میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے تھوک نکلا، یعنی بہزاد کو معلوم ہو گیا تھا اور ہٹا دیا گیا تھا۔ باہر آئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کی میسج ٹون بجی تو وہ متوجہ ہوئی، پھر چادر اوڑھتی باہر نکلی کہ اب سامنا تو کرنا ہی تھا۔ اس کی گاڑی دیکھتی وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تو بہزاد وہاں سے گاڑی لے گیا۔ وہ وہاں حائفہ کے محلے میں کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ گاڑی روکتے بہزاد کی سٹیئرنگ پر گرفت دیکھتے حائفہ کا دل سہما۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ دھاڑا تو حائفہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کی ہر غلطی نظر انداز کی ہے حائفہ۔ اس غلطی پر میں آپ کو کیا سزا دوں، مجھے بتائیں۔ آپ دنیا کے سامنے آنا چاہتی ہیں بہزاد شاہ کی بیوی کی حیثیت سے، لیکن آپ نے سوچا ہے اس کے علاوہ آپ ایک صنف نازک کی حیثیت سے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہوتی۔ میرے ہزار دشمن ہیں، آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں ایک ڈیزائنر ہی نہیں ہوں، بس ایسا شخص ہوں جس کی ایک غلطی کی طاق میں دنیا بیٹھی ہے۔ آپ میری کمزوری ہیں اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے اتنی دیر سے اس رشتے کو مخفی رکھنے کی، لیکن آپ کو میرے خلاف جا کر ہی سب کرنا ہے تو چلیں اٹھائیں اپنا فون، ویڈیو بنائیں اور دے دیں اپنے چینل کو۔ اس کی آواز سے حائفہ سہم کر بیٹھی تھی، آنسو جھولی میں گر رہے تھے۔ بہزاد نے گہرا سانس بھرا اور گاڑی چلاتے اس کے گھر کے آگے روکی۔ حائفہ نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ رخصتی چاہتی تھیں نا، تو تیاری کریں، کیونکہ شاید آپ میرے پاس آ کر ہی میری باتوں کو سمجھ پائیں گی، لیکن یاد رکھیں رشتے کی نزاکتوں کو سمجھ کر آئیے گا، جس کے لیے میں نے صبر کیا تھا، لیکن اب بالکل نہیں، کیونکہ آپ نے حالات ایسے بنا دیے ہیں۔ بہزاد، اس وقت مجھے کوئی بھی لفظ آپ سے نہیں سننا حائفہ، جائیں، وہ بولا تو حائفہ روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حاجب تھکا ہوا گھر آیا تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔
وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھوک لگی تھی لیکن اس وقت تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ تھا، اس لیے فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اس تھکاوٹ میں بھی مسکرا دیا۔ آ جاؤ۔ ماہی کیسی ہیں؟ حاذب گھر میں فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ مل گئی ہے۔ ٹھیک ہیں۔ کچھ کھائیں گے؟ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ آپ باہر تھے نا؟ حاذب مرزا کو اس کی یہ بات بے حد پسند تھی کہ جو دل میں ہوتا تھا وہ بول دیتی تھی۔ تمہیں کچھ بنانا آتا ہے؟ حاذب نے شرارت سے پوچھا۔ امی نے کھانا بنایا ہے، میں گرم کر سکتی ہوں۔ ہاں، اور انڈا بریڈ بھی بنا سکتی ہوں، چائے بھی اور جوس بھی۔ اور تو چلیں آج آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں۔ حاذب بولا تو فری سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اب کیا کھائیں گے جلدی سے بتائیں، پہلے دوپٹہ لے کر آؤ۔ حاذب نے فون پر جھکے ہی کہا تو وہ دوپٹہ لینے چلی گئی۔ پھر حاذب کے کہنے پر کھانا گرم کر کے دیتے وہ جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو حاذب کو احساس ہوا کہ یہ اس کے ناراضگی جتانے کا انداز تھا، لیکن ان سب میں بھی اس نے فکر نہیں چھوڑی تھی اس کی۔ وہ جانے کے لیے اٹھی تو حاذب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ کچھ دنوں میں واپس چلی جائیں گی؟ پری تو اس کے آپ اور تم پر ہی الجھتی رہی تھی۔ پری نے سر ہلایا۔ خوش ہو؟ جواب اب بھی سر ہلا کر ہی دیا گیا تھا۔ مجھ سے دور جانے پر خوش ہو؟ تم تو کہتی تھی حاذب سے شادی کروں گی۔ اب نہیں کروں گی، وہ بولی تو حاذب کی پکڑ چمچ پر سخت ہوئی، لیکن اب حاذب مرزا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حاذب نے سنجیدگی سے کہا تو فری نے سر نہیں اٹھایا۔ دیکھو یہاں، کل آپ مجھ پر چلائے تھے کیونکہ غلطی تمہاری تھی۔ کتنا نقصان ہو سکتا تھا جانتی ہو، میں بس ان کی مدد۔ عورت کے لیے کچھ حد بندیاں اسی کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کو پابندیوں کا نام دے کر خدا را اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ہم پر ظلم نہیں کریں۔ پری خاموش رہی۔ آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ بہت جلد، حاذب نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ اور میں کب جا رہی ہوں؟ مجھے کھانا کھانے دو، وہ بولا تو فری اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خاموش رہنے کا کہا ہے، جانے کا نہیں۔ حاذب بولا تو فری نے اسے گھورا اور وہیں بیٹھ گئی۔ چائے بنا لاؤ، کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہتا اٹھ گیا۔ چائے بنا لاؤ، پیچھے فری نے ہاتھ نچاتے اس کی نقل اتاری تھی اور برتن سنک میں پٹکے تھے۔ پھر چائے بناتے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ فون پر مصروف تھا اور اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں کھڑا تھا۔ یہ لیں، حاذب نے چائے پکڑ لی تو وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ حاذب نے مسلسل اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے کال کاٹ دی۔ میں بھی آپ کی طرح جلد شادی کر لوں گی، وہ اتراتے بولی تھی۔ اچھا؟ حاذب محظوظ ہوا تھا۔ آپ سے اچھا اور ہینڈسم شوہر ڈھونڈوں گی۔ اچھا، اور کچھ؟ تمہاری بلی کل آ جائے گی، حاذب اسے دیکھتا بولا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے اب۔ وہ کھڑی وہاں سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھا گئی تو حاذب اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملائکہ سے ملنا چاہو گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی محبوبہ سے ملنے میں، وہ آنسوؤں کو حلق میں اتارتی بولی تھی۔ سو جاؤ، وہ باہر نکل گئی۔ آئی ہیٹ یو، میں یہاں سے جانے کے بعد آپ کو کبھی یاد نہیں کروں گی، وہ دروازے کے پاس جاتی چلائی تھی اور پھر باہر نکل گئی۔ حاذب کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ صبح اٹھتے وہ نیچے آیا۔ آج اسے لیٹ جانا تھا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مسکرا دیا، جانتا تھا وہ کس کی آواز ہے اور کس وجہ سے ہے۔ وہ باقی کے زینے بھی طے کر گیا۔ لاؤنج میں ہی وہ اس چھوٹے سے بلی کے بچے کو پکڑے یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ کیا تمہیں کوکو نام پسند ہے پیاری کوکو؟ تم کتنی پیاری ہو، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی مسلسل مسکرا رہی تھی اور حاذب مرزا پل میں پرسکون ہوا تھا۔ سخینہ بیگم وہیں بیٹھی سبزی بناتی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ آپ نے کہا تھا آپ کو بلی نہیں چاہیے اب، حاذب سخینہ بیگم کے ساتھ بیٹھتا اسے دیکھتے بولا۔ میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں گی، ابھی دو مجھے۔ آپ اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ آپ کو ابھی ہی پیسے چاہیے، وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ سخینہ بیگم نے حاذب کے سر پہ چپت لگائی تھی۔ بالکل، میرے بھائی دے دیں گے۔ نہیں، وہ بھی بہت غریب ہیں، وہ کیسے دیں گے؟ حاذب پھر سے بولا تو سخینہ بیگم مسکرا دیں۔ امی دے دیں گی میری، وہ فوراً سخینہ بیگم کی دوسری طرف بیٹھی ان کے گال کو چومتی بولی تھی۔ ہرگز نہیں، میری امی کیوں دیں گی؟ یہ میری امی ہے۔ امی، آپ زیادہ پیار کس سے کرتی ہیں؟ فری کوکو کو نیچے اتارتی ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی تھی۔ اپنی گڑیا سے، سخینہ بیگم بولی تو فری نے جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ حاذب مسکرا دیا۔ ناشتہ بناتی ہوں۔ سخینہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی تو فری نے اسے دیکھا۔ مجھے بھی دکھاؤ اپنی کوکو، ایک شرط پر۔ کیا؟
میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی، وقت آنے پر میں پیسوں کی جگہ کچھ اور لوں گا آپ سے۔ بولے منظور ہے یا میں آپ کی کوکو کو واپس کر دوں؟ منظور ہے، وہ جلدی سے بولی تھی، پھر گود میں اپنی نئی بلی کے بچے کو اٹھاتی اس کے پاس بیٹھتی اس کے بارے میں بتاتی چلی گئی، جیسے وہ نہ جانے کب سے اس کے پاس ہو۔ یہ میری زندگی کا پہلا تحفہ ہے۔ حازب نے اس کو دیکھا جو خوش تھی۔ ہاں، یہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا۔ بہت سے تحفے آپ کے منتظر رہیں گے، وہ دل میں بولا۔ حازب کا سارا دھیان بلی کی نئی بننے والی ماں پر تھا، جو اسے کہہ رہی تھی، میرا بیبی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ ماں کی آنکھ درد کے احساس سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے خود کو مانوس سی جگہ پر پایا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ چہرہ موڑتے اس شخص کو دیکھتے دل میں ٹھنڈک اتری تھی۔ وہ اپنے گھر تھی، اپنے شوہر کے ساتھ، جس نے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ نہیں تو وہ نہ جانے درد سے اس کے منہ سے سسکی نکلی تو سفیر شاہ کی آنکھ کھلی اور اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ ماں نے چھت کو دیکھتے کہا تو سفیر شاہ نے ڈاکٹر کی بتائی دوا اسے دی۔ ماں نے اس کے پاس آنا چاہا۔ اپنی جگہ سے آگے مت بڑھنا، وہ بازو سے اپنی آنکھیں ڈھکتا سرد لہجے میں بولا تو ماں کی سسکیاں بڑھیں۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی، لیکن اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سو جاؤ، وہ بولا تو بس اتنا۔ لیکن جب اس کے آنسو نہ رکے تو سفیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکنی میں نکلتا دروازہ بند کر گیا۔ وہ سرگر سلگاتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا، نہیں تو اس کا بس چلتا تو ماں کو سخت سے سخت سزا دیتا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا تھا، شاید اس کے سونے کے انتظار میں تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے بعد اندر داخل ہوا تو وہ سو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ خود پر اسی احساس کے تحت آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نیند میں تھی۔ سفیر شاہ نے گہرا سانس بھرتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے سر کو چوما۔ آپ کو اتنی جلدی تو معافی نہیں ملے گی کہ آپ جان سکیں کہ آپ نے اپنے ساتھ میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے، سفیر شاہ کہتا آنکھیں موند گیا، جبکہ اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماں کے جاگنے سے پہلے وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ماں نے اٹھتے اسے دیکھا جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ شاہ، فریش ہو کر ناشتہ کرو، دوا بھی لینی ہے، وہ بولا تو بس اتنا۔ ماں بیڈ سے اترتی چھوٹے قدم اٹھاتی واش روم میں بند ہو گئی تو سفیر شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ باہر آئی تو کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ سفیر شاہ نے جوتے پہنتے اس کی رنگت دیکھی جو پیلی پڑی تھی، چہرے پر نشان اب بھی تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ اشرفیز کو وہ بخشنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ یہاں آؤ۔ اس نے بال بنا لیے تو سفیر شاہ کے کہنے پر اس کے پاس آئی۔ سفیر نے سائڈ ڈرا سے ٹیوب نکالتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے چہرے پر لگائی اور ہونٹ پر لگاتے اس کی سسکی سنتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شاہ، ماں نے پھر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے سے ہٹاتا وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کہیں اور چوٹ آئی ہے؟ ماں نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سر جھکا لیا تو سفیر شاہ جھٹکے سے دور ہوتا باہر نکل گیا۔ ماں روتے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، پھر ملازمہ کے بلانے پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی باہر چلی گئی۔ بہزاد شاہ نے اس کے آنے پر کھڑے ہوتے اس کو پاس بلایا تو وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، سفیر شاہ نے سر تک نہ اٹھایا تھا، اور یہی چیز ماں کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ ایک بار پھر ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ شاہ، آج تم آفس نہیں جاؤ گے؟ میں شام میں لے جاؤں گا چیک اپ کے لیے، مجھے آج ضروری کام ہے، وہ بولا تو ماں نے بھیگی آنکھوں سے بہزاد کو دیکھا، جس نے آنکھوں سے تسلی دیتے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، بہزاد نے کہا تو وہ سر ہلاتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ شاہ، ماں کی پلیٹ بناؤ، وہ کافی سمجھدار ہیں بھائی، سب کر سکتی ہیں، سفیر شاہ نے سرد سے لہجے میں کہا تو بہزاد نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ ماں نے اپنی پلیٹ اٹھاتے اس میں انڈا رکھا تھا۔ سفیر شاہ نے اپنے ہی گلاس میں جوس دوبارہ نکالا اور اس کے آگے رکھا اور اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ماں کے حلق سے وہ انڈا بریڈ بالکل نہیں اتر رہے تھے۔ فیروزہ، سفیر کی آواز دینے پر ملازمہ فوراً آئی تھی۔ جی، فروٹس کاٹ کر لا دیں اور تھوڑی دیر بعد سوپ دینا ہے انہیں۔ ٹھیک ہے۔ سفیر نے ماں کے آگے سے اس کی پلیٹ ہٹا دی تھی، جبکہ بہزاد مطمئن ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا سفیر ناراض ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سفیر شاہ فکر کرنا ناراضگی میں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ پیو اسے۔ اس نے ماں کو گلاس تھمایا جو وہ پی گئی تھی۔ پھر ملازمہ نے اسے باؤل تھمایا
تو وہ آہستگی سے کھانے لگی۔ دوا نکال کر رکھی ہے، وہی کھانی ہے، یہ چند الفاظ بولتے سفیر شاہ جا چکا تھا۔ بہزاد شاہ بھی اسے خیال رکھنے کا کہتا باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے امان پاشا کی بربادی دیکھ رہے تھے۔ اس کے خلاف سارے ثبوت منظر عام پر آ گئے تھے، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ بھائی، آپ وہاں نہیں جائیں گے؟ سفیر شاہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرا جانا بے حد ضروری ہے، ایک آخری انسان، اور انتقام پورا ہو جائے گا ہمارا۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کوئی بات نہیں مانوں گا میں تمہاری شاہ۔ اشر فیض سے حاجب نہیں، میں خود نبٹنا چاہتا ہوں، ہرگز نہیں۔ اس کے تعاقب میں اب بھی امان پاشا ہے، اور تمہیں صرف وہاں پر دھیان دینا ہے۔ میں واپسی پر رخصتی چاہتا ہوں حافظ کی، اور فریق کو بھی اپنے پاس چاہتا ہوں۔ آپ جو بھی کہہ لیں بھائی، اشر کو میں خود ڈیل کروں گا۔ سفیر شاہ اپنی بات پر قائم رہا تو بہزاد نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن حاجب ساتھ ہوگا۔ لیکن کیوں؟ شاہ، جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ فریق کب آئے گی بھائی؟ کیا آپ اس سے ملے ہیں؟ سفیر شاہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، سب اختتام پذیر ہونے کے بعد ملوں گا اپنی جان سے۔ اتنے سال گزارے ہیں اس کے بغیر، اب بھی دل صبر کیے بیٹھا ہے۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے احساسات محسوس کر سکتے تھے۔ آپ اکیلے نہیں جائیں گے بھائی، ٹیم کے لوگ جا رہے ہیں شاہ، فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ سفیر اٹھ گیا۔ سیفی، جی بھائی، وہاں کا چیک اپ کرواؤ اور نرمی سے پیش آؤ۔ جی بھائی، میں سمجھ گیا۔ وہ باہر نکل گیا تو بہزاد نے کال کرتے آگے کے معاملات ڈسکس کیے۔ حائفہ کی مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ کیا چاہتی ہیں اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کام سے جا رہا ہوں، بہزاد نے چیزیں سمیٹتے کہا۔ نہیں، آپ کسی کو مارنے جا رہے ہیں، میں نے بابا کو سنا ہے آپ سے بات کرتے۔ حائفہ، ایسا کچھ نہیں ہے، تیاری کریں آپ، جو چیز چاہیے مجھے لسٹ بنا کر دیں۔ بہزاد میری حائفہ، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، بہزاد سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ حائفہ کی سسکیوں کی مدھم آواز سنتے وہ گہرا سانس بھر گیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ بہزاد، ہمیں شادی کا وینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ نسوانی آواز سنتے حائفہ کی سسکیاں بڑھی تھیں۔ ادا، ابھی مجھے کام سے جانا ہے۔ اسے بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ حائفہ کی آواز گونجی تو بہزاد نے لب بھیجے۔ کون ہے یہ؟ ادا فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ بہزاد نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ بیوی، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ ادا نے چیختے کہا۔ بالکل، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ادا نے اس کا گریبان تھاما تھا۔ ہرگز نہیں، جو تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ لڑکیوں کو اپنے آوارہ دوستوں کی محبت میں گمراہ کرتی ہو تم، اور انہیں نشے پر لگاتے ہو تم سب، اور تمہارے باپ سے بہت سے حساب نکلتے تھے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور نہ تمہاری اس بیوی کو۔ ادا پاگل ہونے کے در پر تھی۔ وہ دروازہ ہے، باہر نکلو، بہزاد دھاڑا، جبکہ ادا تو اس کا گریبان تھامنا چاہ رہی تھی۔ بہزاد نے گارڈز کو بلایا تھا۔ یہ عورت اور اس کا باپ مجھے یہاں دوبارہ دکھنے نہیں چاہیے۔ جی سر۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ امان پاشا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا تھا۔ تمام مسلم ممالک اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فیروز جعفری کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اور بھی بہت سے سیاسی رہنماؤں کی سیٹیں لے لی گئی تھیں۔ بہزاد کی رات کی فلائٹ تھی۔ اس نے حائفہ کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بات دھیان سے سنیں حائفہ، جب تک میں واپس نہیں آتا آپ گھر سے نہیں نکلیں گی، آفس نہیں جائیں گی۔ میں نے شفیق صاحب سے بات کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ بہزاد نے کال کاٹ دی تھی تو وہ دل مسموم کر کے رہ گئی۔ آگے کیا ہونا تھا اس سے سب بے خبر تھے۔ وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ وہاں دور بیٹھے اس نے تاروں سے بھرا آسمان دیکھا۔